عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
آئیے اس کو پڑھ کے ایک بات کا کلام کرنا ایک مرتبہ ضرور آپ کو اللہ
شک نہیں سارے نبیوں کے سالار آئے دو عالم کے غمخار آئے دو عالم کے غمخار آئے شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا عاشق کے دل جگمگانے یقیناً ہمارے آقا میں آنے کی ہمیں ایسی خوشی ہے ہمارے دل ہمارے گھر ہماری مسجدیں سب جگمگاتے ہیں عاشق کے دل جگمگانے لگے دیکھو ذرا مسکرانے لگے دیکھو ذرا مسکرانے لگے عید بھی گئے ان کے خط و خال مرحبا عید بھی گئے ان کے خط و خال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا سرکار کی آمد منکار کی آمد سرور کی آمد اکبر کی آمد انور کی آمد سرور کی آمد آقا کی آمد عطا کی آمد یسی کی آمد طہا کی آمد ظہیر کی آمد آقا کی ولادت آقا کی ولادت آقا کی ولادت ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا چمکا نور کا ہلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا پہنچا دو دل کی لگی اب تو آقا پہنچا دو دکھلا دو اپنا جمال مرحبا دکھلا دو اپنا جمال مرحبا 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 یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا درود و سلام عادت تمہاری کسی نے سرس کیا تھا حضور علیہ السلام کس شان سے عطا کرتے ہیں کس شان سے حضور اپنے غلاموں کو دیتے ہیں حضور کی سخاوت کیا ہے حضور کی عنایت کیا ہے حضور کی داد و دہش کیا ہے حضور کیسے اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا حضور علیہ السلام میرے نزدیک جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں آیا حضور سے میں نے کچھ مانگا حضور نے اتنا دیا اتنا دیا حضور دیتے گئے اور حضور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے میرے نصیب حضور نے انہیں عنایت دی حضور نے انہیں عنایت کیا جب وہ اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم سے کہا اے ایھا القوم اسلموا اے میری قوم اے گروہ تم حضور پر ایمان لے آؤ حضور کا کلمہ پڑھ لو اس لیے کہ حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی دور ہو جاتی ہے اور حضور کی سخاوت کا ایک اور واقعہ سنیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مانگنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اسے اتنا نوازا جب وہ جانے لگے تو بتایا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل تھا حضور نے اس دن اسے اتنی بکریاں عطا کی کہ وہ پورا جنگل بھر گیا ایسا بھی کوئی دینے والا ہے ایسا بھی کوئی عنایت کرنے والا ہے ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کے تحت اس روایت کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دن اتنی عنایت کی اتنا حضور نے اس شخص کو نوازا اتنی
پوری دنیا کے اندر غلامان مصطفیٰ کے دلوں میں ایک الگ ہی سرور ہے، ایک الگ ہی خوشی ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر، مسجد کو جگمگایا گیا ہے، مسجد کے اندر لائٹنگ لگائی گئی ہے، مساجد سجائے، کپڑے سجائے، گھروں کو سجایا، گھروں کو لائٹنگ لگائی. کیوں؟ حضور آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا آ رہے ہیں. لیکن آج کچھ ایسی مسجدیں بھی ہیں جن مسجدوں کے اندر یہ لائٹنگ لگانا، یہ الگ سے انتظامات کرنا، حرارے لگانا، یہ چمک دمک کرنا، یہ تو اپنی جگہ جو روز کی لائٹنگ ہے وہ بھی بند کر دی. کتنی انہیں حضور کی ولادت سے، کتنی انہیں حضور کی محفل سے چڑ ہے، اور ہم مرتے دم تک حضور کا ذکر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جمع ہو کر میلاد کرنا کہاں ہے، اس طریقے سے جمع ہو کر حضور کی آمد کا چرچا کرنا کہاں لکھا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے اس کتاب سے دلیل دوں جس کتاب کی ہمیشہ منکر رٹ لگاتا ہے، جس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں. یہ بخاری ایسی کتاب ہے جس کتاب کو صاحب بخاری نے، امام بخاری نے جب لکھا، جب انہوں نے تصنیف فرمائی، اس شان سے اس کا اہتمام کیا. جب کبھی ایک حدیث لکھتے، جب کبھی ایک حدیث لکھتے، تازہ غسل فرماتے، تازہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حضور کی حدیث لکھتے. امام بخاری نے یہ اہتمام کہاں سے کیا؟ یہ قرآن کی کس آیت سے امام بخاری نے نکالا؟ امام بخاری نے حضور علیہ السلام کی حدیث کا اس قدر اہتمام کس حدیث سے، کس اللہ کے قرآن کی آیت سے نکالا؟ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ حضور سے عشق کا انداز ہے کہ امام بخاری اس شان سے، اس ادب کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ حضور کی حدیث لکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے. یہ کسی اہل غیرے کا کلام نہیں، یہ کسی اہل غیرے کی بات نہیں، بلکہ حضور کی بات ہے. اس لیے امام بخاری اس قدر اہتمام کر رہے ہیں. وہی امام بخاری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی تفسیر میں، کتاب التفسیر کے اندر بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے. اللہ درود بھیج رہا ہے، ہم درود پڑھ رہے ہیں 12 دن سے حضور پر، پڑھتے رہیں گے جب تک اللہ جان دے حضور پر درود بھیجتے رہیں. اور یہ درود اور حضور کا ذکر ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نجات ہونے والی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ہم درود پڑھ رہے ہیں، ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں، اولیاء کرام درود پڑھ رہے ہیں، صحابہ درود پڑھ رہے ہیں، انبیاء کرام درود پڑھ رہے ہیں، رسولان اعظام درود پڑھ رہے ہیں. یہ تمام درود پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ درود پڑھ رہا ہے. اللہ وہ رب جس کی شان لا شریک لہ، وہ رب جس کی کوئی مثل نہیں، وہ رب جس کی کوئی مثال نہیں، وہ رب جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، وہ رب جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا کرتا ہے، وہ رب اگر چاہے تو سمندر میں تنکوں کو ڈبا دے، اگر چاہے تو سمندر میں تنکے کو ڈبا دے، اگر وہ چاہے نہ ڈبانا تو ہزاروں ٹن کے سمندری جہاز کو بھی اس کے اوپر راستہ دے دے. یہ رب کی شان ہے. وہ اللہ ہمارا رب حضور پر درود پڑھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، میرے کئی اساتذہ ہیں، انہی اساتذہ میں سے ایک استاد کا نام ہے حضرت ابو العالیہ. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حضور پر درود پڑھنا کیا ہے؟ اس کا مطلب قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ. حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں
کر رہے ہیں. اس طریقے سے حضور کا ذکر ثابت ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس مرتبہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہونے جا رہا ہے یہ 1499 ہے. یعنی آنے والا جو جشن ولادت ہے وہ 1500 سالہ ہے. یہ آپ کا اور میرا مقدر ہے. اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو ہم حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت میں رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت کی آج ہی سے تیاری کریں. حضور علیہ السلام کی آمد پر کس کس نے خوشیاں منائی؟ حضور علیہ السلام کی آمد پر کون کون خوش ہوئے؟ فرمایا گیا حضور جب دنیا میں تشریف لائے، حضور جب اس کائنات میں آئے تو سارے انسان خوش ہو گئے، سارے چرند خوش ہو گئے، سارے پرند خوش ہو گئے، سارے جانور خوش ہو گئے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو گیا. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جنت سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لائے. نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شیطان نے جب یہ دیکھا کہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اس نے اپنے چمچوں سے اپنے کٹکوں سے کہا کہ وہ آنے والا آیا ہے کہ ہماری اب ساری محنت بیکار جائے گی. تو اس کے چمچوں نے کہا جب ایک مرتبہ اسے چھو لے تاکہ اس پر تیرا کچھ اثر ہو جائے. جب وہ حضور کے قریب آیا تو ملائکہ نے اسے لات مار کے بھگا دیا. کہیں دور جا کر شیطان پڑا کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. حضور کی آمد پر کون کون خوش ہوئے؟ آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرو حدیث کی روشنی میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کو صاحب مشکات نے بھی لکھا ہے اور قاضی عیاض نے بھی شفا شریف میں لکھا ہے اور امام ابو نعیم اصفہانی نے بھی لکھا ہے کہ ایک یہودی شخص تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چراتے ہوئے اچانک ایک بھیڑیا آ گیا. اس بھیڑیے نے اس کی بکری کو پکڑ لیا. اس کی بکری کو پکڑ کر جب بھیڑیا جانے لگا تو وہ یہودی ڈنڈے سے اس بھیڑیے کو مار کر اپنی بکری کو کھینچ لیتا ہے. جب اس نے بکری کو کھینچ لیا تو بھیڑیا بول پڑا الا تتق اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تنزع منی رزقا ساقہ اللہ الی، تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ چھین لیا. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا سبحان اللہ یتکلم الذئب، کیا تعجب کی بات ہے، بھیڑیا بھی کبھی بات کرتا ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بھیڑیا بھی کبھی بات کرتا ہے. تو بھیڑیے نے کہا یہ سب چھوڑ، الا ادلک بمن هو اعجب من کلامی، کیا میں تجھے ایسی بات کی طرف، ایسی شخصیت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو میرے بات کرنے سے زیادہ عجیب ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس بھیڑیے نے کہا جا مدینے، حضور آ گئے. جا مدینے، حضور آ گئے ہیں اور وہ نبی ایسے نبی ہے یخبر بما مضى وبما هو قائل، وہ نبی ایسا نبی ہے جو گزرے ہوئی باتوں کا بھی علم دیتا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کا بھی علم بتانے والا ہے. بھیڑیا حضور کی شان بیان کر رہا ہے. بھیڑیا حضور کے علم غیب کی باتیں کر رہا ہے. چار پیروں والا جانور حضور کے علم غیب کو مان رہا ہے اور یہ دو پیروں والے جانور صفت انسان حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. جانور کہہ رہا ہے جاؤ حضور کی بارگاہ میں، حضور آ گئے. تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے تیری بات درست ہے، میں حضور کے پاس جاؤں گا. ملی بھی منمی، یہاں پر میرا کوئی دوست نہیں، یہاں پر میرا کوئی ساتھی نہیں، یہاں پر میرا کوئی بھی ہمسایہ نہیں. میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو بھیڑیا کہتا ہے انا ارعا حتی ترجع
اور مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو حضور نے فرمایا تو نے اسلام قبول تو کر لیا, اب چل میں اپنے غلاموں کو بلاتا ہوں, صدیق کو بلاتا ہوں, عمر کو بلاتا ہوں, عثمان کو بلاتا ہوں, علی کو بلاتا ہوں, ابو طلحہ کو بلاتا ہوں, زبیر کو بلاتا ہوں, عبداللہ ابن عباس کو بلاتا ہوں, عباس کو بلاتا ہوں, سعید کو بلاتا ہوں, سعد کو بلاتا ہوں, شراحبیل کو بلاتا ہوں, حضرت کعبہ کو بلاتا ہوں, میرے تمام غلاموں کو بلاتا ہوں. میرے غلاموں کے سامنے تو وہ بھیڑیا جو میری شان بیان کیا, شان کو بیان کر, اور میری شان ان کے سامنے بیان کر جو اس بھیڑیا نے بیان کی ہے. آئے اور حضور کی شان بیان کرنے لگے. کہا کہ اس انداز سے اس بھیڑیے نے حضور کی شان بیان کی. جب حضور کے اوصاف وہ بیان کر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا, یہ خیال آیا کہ کہیں وہ بھیڑیا میرے جانوروں کو کھا نہ لے, وہ بھیڑیا میری بکریوں کو کھا نہ لے. حضور نے فرمایا حضور کو ہر ایک کے دل کی حالت کی خبر معلوم ہے, اس کے دل میں کیا چل رہا ہے حضور جانتے ہیں. ہمارے ہر ادا سے حضور واقف ہے. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہا ہے, جا واپس جانے کے بعد دیکھ لینا, اور بس دیکھنا نہیں, اپنی ساری بکریاں گن لے, جتنی تیری بکریاں تھی اتنی ہی بکریاں تجھے ملے گی. یہ حضور کی شان ہے. ہم کیوں حضور کا ذکر نہ کریں, ہم کیوں حضور کی عظمتیں نہ بیان کریں, ہم کیوں حضور کی محفل نہ سجائیں, ہم کیوں حضور کی جشن ولادت نہ کریں. ارے حضور کی شان تو وراء الورا ہے, حضور کی شان تو بلند و بالا ہے. حضور کے وسیلے سے ہماری شان کیا ہے, ہم کتنی شان کے مالک ہیں, ہمیں اللہ نے کیسا مقام دیا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل کی گئی, حضرت موسیٰ پر جب توریت نازل کی گئی, حضرت موسیٰ نے توریت کی تلاوت کی. جب توریت کی تلاوت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں نے اپنی کتاب کا مطالعہ کیا, میں نے اپنی کتاب کی تلاوت کی, میری کتاب ایک ایسی امت کی مجھے خبر دیتی ہے جو امت آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. تمہاری شان ہے, یہ ہماری شان ہے. جب حضرت موسیٰ نے عرض کیا تو اللہ سے کہا, اے اللہ اتنی شان والی امت, اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نا 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 اے موسیٰ, یہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے, تجھے نہیں مل سکتی. حضرت موسیٰ نے کہا, اے اللہ میری توریت ایک ایسی امت کا بھی تذکرہ بیان کرتی ہے, ایک ایسی امت کا بھی مجھے بتا دیتی ہے جو کہ جب شفاعت کرے گی, جب ان کی شفاعت ہوگی قیامت میں سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ نہیں, یہ بھی میرے حبیب کی امت ہے, یہ امت تجھے نہیں مل سکتی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, مولا میری کتاب توریت ایک ایسی امت کا بھی پتا دیتی ہے کہ وہ امت جب دعا کرے گی تو اللہ ان کی دعا قبول فرما لے گا, جب دعا کرے گی اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا. اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. حضرت موسیٰ کی عرض پر اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی اس لیے کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, مولا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی ذکر ہے جو کہ اپنی نازل کتاب جو اس امت پر نازل ہوگی اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی. وہ امت اپنے سینوں میں ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی اور جب چاہے گی اپنی نازل شدہ کتاب کی تلاوت کرے گی. اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. حضرت موسیٰ کے عرض پر اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ نہیں, یہ بھی میرے حبیب کی امت ہے, یہ تجھے نہیں مل سکتی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, اے اللہ میں نے اپنی کتاب توریت میں ایسی امت کا بھی تذکرہ پایا, ایسی امت کا بھی مجھے پتا ملا کہ جو امت جب نیکی کا ارادہ کرے, نیکی کا ارادہ کرے, نیکی
نیکی کا ارادہ کرے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور نیکی کر لے تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نا 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 یہ بھی میرے حبیب ہی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے اے مولا میری کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی ذکر ہے جو گناہوں کا ارادہ کرے، گناہوں کا ارادہ کرے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی گئی، لیکن گناہوں کا ارادہ کرے تو اللہ گناہ نہیں لکھتا، اور گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے حبیب کی امت ہے، میں تجھے اس امت کو نہیں دے سکتا، اس امت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے اے مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک ایسی امت کا بھی ذکر پڑھا، ایسی امت کا بھی میری کتاب مجھے ایک تذکرہ بیان کرتی ہے، پتہ دیتی ہے کہ جس امت کو اپنے عقلوں اور اپنے پچھلوں تمام چیزوں کا علم دیا گیا، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نا 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 یہ امت بھی میرے حبیب کی امت ہے، یہ امت مجھے نہیں مل سکتی۔ حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے مولا جب وہ امت مجھے نہیں مل سکتی، یا ربی اجعل من امت محمد، یا اللہ جب وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے۔ یہ تمہاری میری شان ہے، حضور کے وسیلے سے، حضور ہی کی وساطت سے، حضور ہی کی نسبت سے یہ انبیاء بھی ہمارے میں آنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت پر مبشر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جگہ عام آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئیں مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم